صرف ایک واقعہ آپ کو سنانا ہے. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ وہاں ایک عورت ہے جو بیوہ ہے، یعنی ویڈو ہے. اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا. اب وہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت رہتی ہے، ویڈو ہے، بیوہ ہے. اس کا ایک 8 سال کا بچہ. اب ظاہری بات ہے 8 سال کا بچہ وہ بھی یتیم ہے، بغیر ابا کے ہے. ایک دن وہ 8 سال کا بچہ اپنی ماں کے قریب آتا ہے اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں، یہ مکے میں بہت ساری عورتیں ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں، ان کے پاس خوشبوئیں ہوتی ہے، لیکن ماں، وہ 8 سال کا یتیم بچہ کہتا ماں تیرا کیا حال ہے کہ جب دیکھو جب پرانا کپڑا ہے، وہی میلا کچیلا کپڑا ہے، وہی پھٹا پرانا کپڑا ہے. میں ماں ہوتی ہے. ماں نے اپنے 8 سال کے بچے کو گلے لگا لیا، بہت پیار کیا. پیار کرنے کے بعد کہا بیٹا میں نے کبھی تجھے بھوکا نہیں رکھا، بیٹا میں نے کبھی تجھے پیاسا نہیں رکھا، بیٹا تو نے جو مانگا وہ دیا. پھر ماں کہنے لگی میرا کیا معاملہ، میں تو ایک بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، میں لوگوں کا گھر کا کام کاج کرتی ہوں اور تجھے پالتی ہوں، میرا پیٹ پالتی ہوں، اسے میرا بیٹا مجھے میری حال پر رہنے دے اور تو آگے بڑھتا جا. وہ ماں تو ماں ہوتی ہے. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ماں کا درد اتنا بڑا درد ہوتا ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی درد نہیں ہوتا. تو وہ ماں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا تو اپنے حال پہ رہ، مجھے اپنے حال پہ رہنے دے، میرے کپڑوں کی فکر مت کرنا. وہ 8 سال کا بچہ کہتا نہ ماں یہ نہیں ہوگا ماں، اگر مکے کی دوسری عورت اچھا کپڑا پہنے تو میری ماں اچھا کپڑا کیوں نہیں پہنے؟ مکے کی دوسری عورتوں کے کپڑے صاف ہو تو میری ماں کے کپڑے صاف کیوں نہ ہو؟ وہ بیٹا کہتا ماں میرے کو معلوم ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس درہم اور دینار نہیں، لیکن میرے چچا کے پاس بہت پیسہ ہے. وہ 8 سال کا بچہ کہتا میرے چچا کے پاس بہت پیسہ ہے، ماں مجھے اجازت دے میں چچا کے پاس جاؤں. میں چچا کو جا کر کوئی وراثت نہیں مانگوں گا، کوئی جائیداد اور پراپرٹی نہیں مانگوں گا. میں چچا کو اتنا کہوں گا ایک چادر دے دے، ایک چادر دے دے، ایک کپڑا دے دے تاکہ میری ماں کو جا کے اوڑھا دوں. ماں نے بہت مشکل کے بعد بچے کو پرمیشن دے دی. اب وہ بچہ گیا، 8 سال کا بچہ گیا، سیدھے گیا اپنے چچا کے پاس. وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا. وہ چچا کے پاس گیا اور چچا کو جا کر کہتا میں بھتیجا ہوں، آپ میرے چچا ہو، تو جو بھی آپ سے ہو سکے میری ماں کے لیے ایک چادر کا انتظام کر دے، میری ماں کے لیے ایک چادر کا انتظام کر دے. اے میرے پیارو سننا، اس چچا نے اپنے بھتیجے کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ ایک بڑا پتھر اٹھایا اور بھتیجے کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے سر لہو لہان ہو گیا، خون بہنے لگا. اب وہ بچہ بھاگنے لگا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. چچا زور سے کہتا ہے بھتیجا چلا جا، تیری ماں مرے تو کفن کا کپڑا بھی لینے مت آنا. اب وہ 8 سال کا بچہ میرے پیارو زخمی ہے، لہو لہان ہے اور دوڑے جا رہا ہے کہ مجھے کوئی بچا لو، مجھے کوئی بچا لو. آدھے راستے میں کوئی ملا، کسی نے اس بچے کی وہ حالت دیکھی، پریشان ہو کر پوچھا کہ یہ کیا معاملہ؟ اس بچے نے جواب دیا میں میری ماں کے لیے چچا کے پاس گیا تھا، چادر لینے کے لیے گیا تھا، لیکن چچا نے مجھے بہت مارا. وہ جو راستے میں ملنے والا شخص ہے اس کا جواب سنے. وہ راستے میں ملنے والا شخص کہتا یہ مکہ ہے، یہاں کسی کے پاس مت جا، کوئی تجھے چادر نہیں دے گا. ہاں ایک کام کر، کعبے کے پاس چلا جا، کعبے کے پاس ایک محمد نام کے بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس چلا جانا، وہ تجھے چادر دے دیں گے. بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، لیکن وہ 8 سال کا بچہ کہتا نہ میں کسی کے پاس نہیں جاؤں، میں محمد کے پاس بھی نہیں جاؤں، میں سیدھے میری ماں کے پاس جاؤں گا. وہ روتا روتا ماں کے پاس گیا. میرے جتنے سننے والے ہیں سب سمجھے ماں بہت پیاری چیز ہے. اللہ کی قسم ماں سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے. وہ ماں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا دور سے آ رہا ہے اور کپڑے پھٹے ہیں، زخموں سے چورے، ماں گھر سے نکلی دوڑتے دوڑتے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا کہہ کر ماں نے گلے لگا لیا. جب ماں نے گلے لگا لیا اور گھر میں لے گئی، ماں نے زخموں کو صاف کیا، ماں نے مرہم پٹی کی، ماں نے نہلایا دھلایا، اپنے 8 سال کے بچے کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا آئندہ چچا کے پاس مت جانا، دیکھو کتنا برے طریقے سے چچا نے مارا. تو بیٹا کہتا ہے ماں ایک اور ایڈریس مل گیا. بولو سبحان اللہ. کہا ایک اور ایڈریس مل گیا. ماں نے کہا کون سا ایڈریس ملا؟ کہا کعبے کے پاس ایک شخص ہے جن کا نام محمد ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ان کے پاس جائیں گے نا تو وہ چادر دے دیں گے. ماں نے جب سنا تو کہا بیٹا نہ،
کہیں نہیں جانا، کہیں نہیں جانا. اور ماں نے تو صاف کہہ دیا وہ مکہ مکرمہ، وہ زمانہ جاہلیت، ماں نے صاف کہہ دیا نہ محمد کے پاس مت جانا. لوگ ان کو شاعر کہتے ہیں، لوگ ان کو جادوگر کہتے ہیں، لوگ ان کو نجومی کہتے ہیں، معلوم نہیں لوگ ان کو مجنون کہتے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے ہمارے نبی کو مکہ مکرمہ میں ایسا کہا جاتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی کاہن کہتا، کوئی نجومی کہتا، کوئی مجنون کہتا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی نہ تو شاعر ہے، نہ کاہن ہے، نہ نجومی ہے، نہ مجنون ہے. خیر ماں نے بہت سمجھایا بیٹے محمد کے پاس نہیں جانا، لیکن وہ 8 سال کا بیٹا ضد کرنے لگا کہ ماں ایک آخری چانس تو دے دے، ماں ایک آخری موقع تو دے دے، میں ایک بار تو محمد کے پاس چلا جاؤں. جب بہت ضد کیا ماں نے کہا جا بیٹا دیکھ لے محمد کون ہے اور کیا کرتے ہیں. وہ 8 سال کا بیٹا اپنے گھر سے نکلا، کعبے کے پاس پہنچا. اب وہ محمد کو تلاش کر رہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمارے نبی کو تلاش کرے. 8 سال کا بیٹا اب کعبے کے پاس اتنا بڑا مجمع بیٹھا، وہ کیسے تلاش کرے کہ محمد کون ہے. وہ بیٹا 8 سال کا بیٹا کہتا میں نے 3 مرتبہ کعبے کا چکر لگایا لیکن ایک ہی شخص مجھے نظر آتے تھے جو تمام شخص میں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے. وہ 8 سال کا بیٹا کہتا میں ان کے پاس گیا، قریب گیا، میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور جا کر پوچھا انت محمد، آپ محمد ہے؟ میں نے 8 سال کا بیٹا کہتا بہت گھبرا کے میں نے پوچھا آپ محمد ہے؟ 8 سال کا بیٹا کہتا میرے نبی نے میری طرف دیکھا اور مجھے پوچھا تو کون؟ میرے نبی نے پوچھا مجھے تو کون؟ تو وہ 8 سال کا بیٹا کہتا میں نے کہا میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے. بس اتنا. وہ 8 سال کے بیٹے نے کہا میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے. 8 سال کا بیٹا کہتا اللہ کی قسم محمد کھڑے ہو گئے، بولو سبحان اللہ. محمد کھڑے ہو گئے اور مجھے گلے لگایا. 8 سال کا بیٹا کہتا کبھی کسی نے مجھے اتنا پیار نہیں کیا، کبھی کسی نے میرے سر پر محبت سے ہاتھ نہیں پھیرا، کبھی کسی نے مجھے گلے نہیں لگایا. کہا یہ محمد تھے، انہوں نے مجھے 8 سال کے یتیم بیٹے کو گلے لگایا. اور وہ 8 سال کا بیٹا کہتا کہ محمد کہنے لگے بیٹا تو یتیم ہے نا؟ میں بھی یتیم تھا، مجھے معلوم ہے یتیم پر کیا گزرتی ہے. کہا تیری ماں بیوہ ہے نا؟ میری ماں بھی بی بی آمینہ بیوہ تھی، مجھے معلوم ہے بیوہ پر کیا گزرتی ہے. وہ 8 سال کا بیٹا کہتا میرے نبی اور میرے محمد بار بار کہتے تھے تو یتیم، میں بھی یتیم تھا، تیری ماں بیوہ، میری ماں بھی بیوہ تھی. کہتے وہ 8 سال کا بیٹا کہتا بہت پیار کرنے کے بعد مجھے محمد نے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے، کیا تو یہاں کیوں آیا، کعبے کے پاس کیوں آیا؟ کہا مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے، ایک کپڑا چاہیے. میرے پیاروں سننا، وہ 8 سال کا بیٹا کہتا اتنا بڑا مجمع بیٹھا تھا لیکن ہمارے نبی نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا. ہمارے نبی نے جو کندھے پر چادر اوڑھی تھی اللہ کی قسم وہی چادر اتار کر دے دی اور کہا جا اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے یہ چادر اوڑھا دینا، جا اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے یہ چادر اوڑھا دینا. پورے مجمع سے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی کی چادر سے بڑھ کر کوئی چادر نہیں. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی کی چادر سے بڑھ کر کوئی چادر. جس چادر کا ذکر اللہ آسمانوں پر کرے وہ چادر کتنی پیاری ہوگی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اللہ فرماتے میرے محبوب تمہارے کپڑے، تو اللہ جس کپڑے کا ذکر کرے وہ کپڑا کتنا پیارا ہوگا. وہ 8 سال کا بیٹا ہمارے نبی کی چادر کو لے کے دوڑے جا رہا، دوڑے جا رہا، دوڑے جا رہا. وہ ماں دروازے پر کھڑی ہے. ماں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا چادر لے کے آ رہا ہے اور محمد کے پاس سے چادر لے کر آ رہا، ماں جلدی سے باہر آئی اور باہر آ کر کہا بیٹا محمد کو مل کر آئے، محمد کو مل کر آئے. وہ 8 سال کے بیٹے نے کہا اماں میں محمد کو مل کر آیا. ایسے پیار سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، مجھے گلے لگایا، مجھے بہت پیار کیا. آج تک مکے میں کسی نے مجھے اتنا پیار نہیں دیا جتنا محمد نے مجھے پیار دیا. ماں کہتی ہے دھرم بدلنے کے بارے میں کچھ کہا؟
धर्म बदलने के बारे में कुछ कहा। 8 साल का बच्चा कहता कोई बात धर्म के बारे में नहीं कही, मुझे गले लगाया, मुझे कहा तू यतीम मैं भी यतीम था, तू बेवा तेरी माँ बेवा मेरी माँ भी बेवा थी। कहते मेरे नबी ने मेरे मोहम्मद ने वो चादर मुझे दे दी और कहा जा माँ को उड़ा देना। वो सुनना मेरे प्यारे दोस्तों सुनना, वो बेटा आगे बढ़ा, माँ को कहा ये मोहम्मद की चादर है, मुझसे बहुत मोहब्बत की उनकी चादर है, मैं अपने हाथों से ये चादर माँ तुझे पहनाता हूँ। जैसे चादर पहनाई है मेरे प्यारों हमारे नबी की चादर थी, जैसे चादर माँ के कंधे पर आई है, माँ ने बुलंद आवाज से रोते रोते कहा जा बेटा जा, जा बेटा काबे के पास जा, तू भी इस्लाम कबूल कर ले, मोहम्मद को कह दे तेरी माँ ने भी ईमान कबूल कर लिया है। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।